ایک بوڑھا شخص جسے مالک مکان نے دھکے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ بوڑھے شخص کی تصاویر اخبار میں شائع ہو گئیں تو پورے انڈیا میں تہلکہ مچ گیا، حکام کی دوڑیں لگ گئیں۔ آخر کون تھا وہ شخص؟ بھارت کے شہر احمد آباد کے عام سے محلے میں مالک مکان نے ایک بوڑھے شخص کو دھکے مار مار کر صرف اس لیے نکال دیا تھا کہ اس نے 5 ماہ سے مکان کا کرایہ ادا نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی نہ تھے۔ ناظرین، مالک مکان نے بوڑھے آدمی کا سامان گھر سے باہر پھینک دیا تھا اور اس کے پاس مختصر سا جو سامان تھا، ایک چارپائی، پلاسٹک کی ایک بالٹی اور 2-4 پرانے برتن جن میں وہ کھانا کھاتا تھا، یہ ساری چیزیں مالک مکان نے باہر پھینک دیں۔ یہ آدمی بے بسی کی تصویر بن کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ محلے کے لوگ مالک مکان کے پاس گئے اور سفارش کی کہ وہ اس بوڑھے آدمی کو مکان میں رہنے دے، یہ بے سہارا ہے، کمزور ہے اور بے بس ہے۔ اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، وہ کہیں سے ادھار پکڑ کر آپ کو کرایہ ادا کر دے گا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ ایک اخباری رپورٹر کا گزر ہوا۔ اس نے اس بے بسی کی تصویر بنے ہوئے بوڑھے آدمی کی تصاویر بنائی۔ ابھی وہ یہ تصاویر بنا ہی رہا تھا کہ مالک مکان لوگوں کے کہنے پر مزید 2 ماہ بوڑھے شخص کو مکان واپس کرنے پر راضی ہو گیا۔ رپورٹر کے پاس ایک رپورٹ مل گئی تھی کہ احمد آباد میں ایک مالک مکان نے بوڑھے کرایہ دار کو باہر نکال دیا اور اس کا سامان بھی باہر پھینک دیا۔ رپورٹر نے اپنے اخباری دفتر جا کر وہ تصاویر اپنے ایڈیٹر کے سامنے رکھی۔ ابھی رپورٹر نے سٹوری بیان کرنا تھی کہ وہ ایڈیٹر تصویریں دیکھ کر چونک گیا۔ ایڈیٹر نے رپورٹر سے پوچھا کہ آپ اس بوڑھے آدمی کو جانتے ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ تو رپورٹر نے کہا کہ پتہ نہیں اس بوڑھے شخص میں کون سی خوبی ہے کہ کوئی اس پر توجہ دے دے، اس کو تو محلے والے جانتے بھی نہیں۔ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، اپنے برتن دھلائی خود کرتا ہے، صفائی خود کرتا ہے اور اپنے پرانے کپڑے بھی بار بار دھلائی کر کے پہنتا رہتا ہے۔ ایسے شخص کو کسی نے جان پہچان کر کیا کرنا ہے؟ اس رپورٹر کی ان باتوں کے جواب میں ایڈیٹر نے سنجیدگی سے کہا کہ یہ آدمی جس کی تصویریں تم لائے ہو، یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ شخص 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا ہے انڈیا کا۔ اس کا نام گلزاری لال نندا ہے۔ رپورٹر اپنی کم علمی پر اور اس شخص کی شخصیت پر حیران ہوا اور اس کو مزید حیرت اس سابق وزیر اعظم کی بدحالی پر ہوئی۔ دوستو، اگلے دن صبح اخبار پر یہ خبر شائع ہوئی تو پورے انڈیا میں شور مچ گیا۔ سابقہ وزیر اعظم کی مفلسی سے بڑے بڑے لوگ بما موجودہ وزیر اعظم آگاہ ہو گئے تھے۔ ریاست کا وزیر اعلیٰ، وزراء، چیف سیکرٹری سمیت احمد آباد کے اس محلے میں سارے یہ لوگ پہنچ گئے، اس کے گھر میں پہنچ گئے۔ سب نے گلزاری لال کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ ہم آپ کو سرکاری رہائش گاہ دیتے ہیں، سرکار آپ کے لیے تا حیات وظیفہ بھی مقرر کر دیتی ہے، آپ اس معمولی سے مکان کو چھوڑ دیں۔ گلزاری لال نے انکار کرتے ہوئے ان سے کہا کہ میرا اب کسی سرکاری سہولت پر کوئی حق نہیں۔ اسی دوران گلزاری لال نندا کے رشتہ دار بھی آ گئے۔ انہوں نے گلزاری لال کی منت سماجت کی اور بڑی مشکل سے گلزاری لال سے یہ بات منوانے میں کامیاب ہوئے کہ وہ 500 روپے ماہانہ وظیفہ قبول کر لیا کرے گا۔ معمولی مالک مکان کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کا کرایہ دار انڈیا کا وزیر اعظم رہ چکا ہے تو اس نے گلزاری لال کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ مجھے بالکل پتہ نہ تھا کہ آپ کون ہیں، بتا تو دیتے۔ گلزاری لال نے کہا کہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کون ہے، بلکہ وہ تو ایک معمولی سا کرایہ دار ہے۔ اس کے بعد گلزاری لال جب تک زندہ رہا اسی مکان میں رہا اور مرتے دم تک 500 روپے میں گزارا کرتا رہا اور سرکاری پرتعیش رہائش گاہ کو یہ کہہ کر قبول نہ کیا کہ اس کا یہ حق نہیں ہے۔ ناظرین، میں دنیا کے کسی بہت بڑے منظم ملک امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ یا آسٹریلیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے پڑوسی ملک انڈیا کی بات کر رہا ہوں۔